بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک فرد بنایا، تو یہ امت خیر امت قرار پائی، کیونکہ یہ اس نبی برحق، اس خاتم المرسلین، خاتم النبیین کی امت تھی جو تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہے. ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں، اور جو امام ہوتا ہے وہ تمام مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے. امام اسے بنایا جاتا ہے کہ جو مقتدیوں میں سے سب سے افضل ہو، اسے سب سے زیادہ قرآن آتا ہو، قرآن کا فہم آتا ہو، اس کی تجوید، اس کے قواعد درست ہوں، اور پھر اس کے اندر حسن و جمال بھی ہو، اور اس کے اندر وجاہت بھی ہو، لیاقت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، تو جو سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے اسے امام بنایا جاتا ہے. اور جو امام ہوتا ہے وہ سارے مقتدیوں کی طرف سے ضامن بھی ہوتا ہے، ضمانت دیتا ہے کہ بھئی جو میں کروں گا وہ تمام مقتدیوں کی طرف سے ہوگا. اور پھر فقہی اعتبار سے ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں، اور ہمارا اس اعتبار سے یہ یقین ہے کہ جو ہم جس امام کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں اس امام نے جیسی نماز پڑھی ہماری بھی ویسی ہی نماز ہو گئی. اور ہمارا اس میں یقین ہوتا ہے کہ امام چونکہ ہمارا ضامن ہے، امام درست ہے، لہذا ہماری نماز بھی درست ہو گئی اور اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. تو امام جو ہوتا ہے وہ تمام مقتدیوں کا سردار ہوتا ہے، تمام مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے. تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، اور وہ افضل الرسل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور اسی اعتبار سے آپ امام الانبیاء قرار پائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام جب بنائے گئے، امام ٹھہرے، تو پھر امام سب سے زیادہ قابل، سب سے زیادہ باصلاحیت، سب سے زیادہ اس کے اوصاف باقیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارے اس بات پر ایمان بھی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے امام بنے، کس مقصد کے لیے تشریف لائے، ان کو نبوت کس مقصد کے لیے دی گئی؟ کیا اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط تعریف کر کے ان کا حق ادا کر دیں؟ نہیں، بلکہ ان کی اطاعت کرنا ایک نبی کا بنیادی مقصد اور بنیادی ان کی نبوت کا تقاضا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ نے ہر رسول کی رسالت، ہر نبی کی بعثت اسی لیے کری کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے. جس طرح اللہ چاہتا ہے، اس کا اذن ہے، اسی طریقے کے مطابق اس کے رسول کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے. اور اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تسلیم کرنا اور ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا. تسلیم کرنا کہلاتا ہے کہ فقط مان لیا
کہ آپ نے جو کہا ہم مانتے ہیں، آپ نے جو کیا ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ غلط نہیں کر سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے تسلیم کرنا۔ اطاعت کرنا وہ کہلاتا ہے کہ جب انسان اس تسلیم کے ساتھ، یعنی جو کہا جو کیا اس کو سچ مان کر اس پر سرے تسلیم خم کر دیں اور یہ کہے کہ جو آپ نے کیا میں وہ کروں گا، جو آپ نے کہا میں اس پر عمل کروں گا۔ تو ہم نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ایمان کا مطلب کہ ان کو تسلیم کیا ہے، بلکہ اس کا ایک اور تقاضا بھی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل اطاعت مانا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ ہم نے ان کا کیا اور کہا درست مانا، بلکہ یہ بھی مانا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو کر کے دکھایا، جو کہہ کے سنایا، اس پر ہم نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ عمل کر کے بھی دکھائیں گے اور اس کو سچ مان کے بھی دکھائیں گے۔ تو اطاعت کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کی رسالت اور نبیوں کی بعثت کا مقصد یہی کیا کہ ان کی اطاعت کی جائے، صرف تسلیم نہیں، ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اطاعت کا مطلب ساجد نے آپ کو بتایا کہ اس پر سرے تسلیم خم کر دیا جائے، چاہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر سمجھ، اور چونکہ انسان ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی اور عقل با اختیار ہوتی ہے۔ عقل کے اندر اختیار ہوتا ہے کہ بھئی میں جو صحیح سمجھوں گا اسے مانوں گا، جو صحیح نہیں سمجھوں گا اسے جھٹلا دوں گا۔ لیکن یہاں پر عقل کے اوپر ہم نے وحی کو ترجیح دینی ہوگی، کیونکہ اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے تمہیں عقل کے طور پر سمجھ میں آتی ہے یہ بات یا نہیں آتی، تم نے ماننا ہے اور تم نے وہ کام کر کے دکھانا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تمہیں وہ کر کے ویسا ہی دکھانا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی اطاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا یہ خصوصیات ذکر فرماتا ہے قرآن مجید میں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر، آپ کے اندر ایک بہترین مثال رکھی ہے۔ آپ کے اعمال اسوہ حسنہ قرار پائے، لہذا آپ نے جو بھی عمل کر کے دکھایا وہ اسوہ حسنہ کہلاتا ہے۔ اور اسوہ حسنہ کا مطلب کہ وہ عمل ہے، وہ طریقہ ہے کہ جس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا۔ اسوہ حسنہ۔ ایمان سے بتائیں کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کے اعمال ہیں، ان کو خوبصورت مان کر، جان کر اس کو اختیار کرتے ہیں، یا ابھی بھی کوئی کمی کوتاہی ہمارے قلب کے اندر موجود ہے؟ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، ہم سب اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، حساب لیں کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اعمال کو اپنے اوپر اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم نے حضور علیہ السلام کی طرح ڈھیلا ڈھالا کھلا لباس پہنا، ہم نے حضور کی سنت کو، داڑھی کو اپنے چہرے پر سجایا، ہم نے حضور علیہ السلام کی اتباع میں ٹوپی جو ہے وہ سر کے اوپر رکھی، امامہ پہنا، رومال باندھا، رومال اپنے کندھے پہ رکھا، حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق 5 ٹخنوں سے اوپر کیے۔ کیا ہم اس عمل کو خوبصورت سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، یا ہم کسی کی کہنے پر، یا کسی کی زبردستی کروانے پر، یا کسی کی کوئی ہم پر کوئی انفورسمنٹ پر اس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہم اپنا حساب دیں۔ کم و بیش 90% ہم وہ اعمال کرتے ہیں جو زبردستی ہم سے کروائے جاتے ہیں۔ کم و بیش ہم وہ اعمال زبردستی طور پہ کر رہے ہیں، ہمارے اندر اطاعت والی بات کیفیت نہیں ہوتی۔
بار بار کہا جاتا ہے، بار بار ٹوکا جاتا ہے، بار بار اسے متوجہ کروایا جاتا ہے، گھر کے اندر داخل ہو تو دائیں پیر کے ساتھ ہو، کہا جاتا ہے نا. لیکن کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بطور حکم کے درجے میں سمجھ کر رہے ہوتے ہیں یا زبردستی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے تمام اعمال کا اگر محاسبہ کریں تو کم و بیش 90% ہم زبردستی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر اطاعت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. یہ جو اطاعت ہے یہ اپنے اندر ایک جذبہ، ایک ذوق کا تقاضا کرتی ہے. ایک ذوق ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں تو آپ کا اسوہ بھی تمام نبیوں کے اسوہ سے افضل ہے. جب ہم یہ ایمان لائے ہیں اس بات پر تو ہمیں پھر دل کے اندر بھی اس تصدیق کو اتارنا ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اگر کوئی نہیں تو ان کے اعمال جیسے بھی کسی کے اعمال نہیں ہو سکتے. ایک محبت ہو، ایک جذبہ ہو، ایک ذوق ہو. تو جو اتباع ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ اتباع سنت، اتباع شریعت، یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جذبے کے ساتھ ہو، ایک ذوق کے ساتھ، مزہ آئے اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے، مزہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا، عمرے کے لیے تشریف لانے لگے تو رستے میں پتہ چلا کہ کفار جو ہیں وہاں تو مکہ میں صف و صف بنا کے بیٹھے اور پوری تیاری میں ہیں، لڑنے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم کچھ صحابہ کا قافلہ لے کر وہاں جاؤ اور ان سے یہ بطور سفارت کی یہ بات کرو کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہے. مکہ کے اندر مکہ مکرمہ ہے، مکہ محترم ہے، حرم کعبہ ہے، ہم وہاں لڑائی کے ارادے سے کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں فتح مکہ کے روز حضور علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہوئے تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے آپ کس انداز سے ہوئے؟ فاتح کی حیثیت سے نہیں. حضور اپنے چہرے کو، اپنے سر اقدس کو اتنا جھکا کے مکہ کی حدود میں داخل ہوئے کہ آپ کا پیشانی مبارک اونٹ کی مہار سے ٹکرا رہا تھا. اونٹ کا ایک کب ہوتا ہے نا، مہار ہوتی ہے، اس سے آپ کا یہ سر اقدس ٹکرا رہا تھا. اتنی جھکی ہوئی حالت کی کیفیت میں آپ وہاں تشریف لائے. تو ایک فاتح بن کر نہیں آئے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ صحابہ کو ساتھ لے کر اور وہاں ان سے کہو کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئیں گے کبھی بھی، ہم تو وہاں عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں. اب یہ حضرت عثمان کچھ صحابہ کو لے کر وہاں روانہ گئے. روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اوپر ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، نیچے ایک تہبند باندھا ہوا تھا، اور جو تہبند تھا چادر کی تہبند کی اس کو نصف پنڈلی تک باندھا ہوا تھا. یعنی آپ کی جو نصف پنڈلی ہے وہ نمایاں ہو رہی تھی. یعنی ہم جب کہتے ہیں نا کہ 5 ٹخنوں سے اوپر، تو ٹخنے تو ہوتے ہیں پیر کا، یہ ہڈی، یہ ہوتی ہے نصف پنڈلی. عام طور پر اردو میں اس کو مچھلی کی بوٹی بھی کہتے ہیں یہ جو گوشت ہوتا ہے اس کو مچھلی بھی کہتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے، اس کو صحیح اردو میں کہتے ہیں پنڈلی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نصف پنڈلی تک جو اپنی چادر تھی تہبند کی وہ باندھی ہوئی تھی. اب یہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے صحابہ، ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جو مکہ کے حالات کو بخوبی جانتے تھے، اور مکہ کے اندر چونکہ بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے قریش کے رؤسا ہیں، ان کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ جب بھی کسی سے ملتے تھے بطور سفیر کی حیثیت سے ملاقات کرتے تھے تو شاہانہ انداز میں کرتے تھے. اور ان کا انداز لباس کا یہ ہوتا تھا کہ بڑی سی وہ ایک قبا پہنتے تھے، ایک ایسی جس طرح عبا ہوتی ہے، عبایا ہوتی ہے عورتوں کی، اسی طرح مردوں کی وہ قبا ہوتی ہے.
جس کو جبہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو پلو ہوتا تھا پیچھے والا وہ بہت لمبا ہوتا تھا، اور عرب کے ہاں دستور یہ تھا کہ پیچھے کا جو پلو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا اتنی ہی وہ شان و شوکت والا سمجھا جاتا تھا، اور لمبا ہونے سے مراد کہ وہ گھسٹتا ہوا زمین پر چلے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پیچھے کا پلو اتنا لمبا تو آگے کا پلو بھی ڈھک جائے گا، اور اتنا ڈھک جائے گا کہ وہ پنڈلی چھپ جائیں گی۔ تو یہ جو ساتھی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ اپنی پنڈلی کو ذرا نیچے تک کپڑے کو کر لیں، پنڈلی ڈھانپ لیں، کیونکہ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر اس طرح شاہانہ انداز میں ملاقات ہوتی۔ تو حضرت عثمان نے سنی انسنی کر دی۔ ایک اور آگے آیا، اس نے کہا حضرت میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیں۔ حضرت عثمان نے اس کی بھی سنی انسنی کر دی۔ تیسرا بھی آیا، اس نے بھی ایسی بات کری۔ جب تیسرا موقع آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم کس کے پاس سے آ رہے، ہم آپ کس شخصیت کی طرف سے بن کر نمائندے کی حیثیت سے آ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور حضور علیہ السلام میرے صاحب ہیں، یعنی صاحب آپ نے فرمایا بطور ایک دوست کے، میرے صاحب ہیں اور میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کر آ رہا ہوں۔ پوری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے نا تو میں اپنے صاحب کا حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے صاحب کو تم دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے اپنی تہبند کو، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے اتنا اوپر کیا ہوتا ہے کہ نصف پنڈلی نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں وہاں جاؤں قریش کے پاس اور اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ کے جاؤں؟ اس واقعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذوق دیکھیں کہ کیا تھا۔ چاہے قریش کے پاس کیسے ہی لوگوں کے پاس، متکبرین کے پاس انسان جائے تو ایسا نہیں کہ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ کے وہاں جائے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، جیسا دیس ویسا دیس۔ جن لوگوں کے پاس تم جا رہے ہو ویسا لباس پہن کے جاؤ۔ بھائی شادی بیاہ میں جا رہے ہو نا تو پینٹ شرٹ ذرا ٹائٹ کر کے جاؤ، پینٹ شرٹ پہن کے جاؤ، سر سے ٹوپی غائب اور 5 ٹخنوں سے نیچے۔ اور یاد رکھیں یہ جب ہم ایک سنت کو معمولی سمجھ کے چھوڑتے ہیں تو باقی سنتیں بھی چھوٹنے لگتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے، اللہ والے کہا کرتے تھے کہ اگر تم نفل چھوڑو گے تو سنت چھوٹے گی، سنت چھوڑو گے تو واجب چھوٹے گا، اور اگر واجب چھوڑو گے تو فرض چھوٹے گا۔ جب تمہارے دل میں سنت کی اہمیت کم ہوگی تو باقی سنتیں چھوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسے لوگ کہ جو پینٹ شرٹ ٹائٹ کر کے وہاں جاتے ہیں نا شادی بیاہ میں، اب وہاں جب میوزک بج رہا ہوتا ہے، گانے بجانے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو پھر وہ پیر بھی تھرتھرا رہے ہوتے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر ان کے جسم بھی تھرک رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، انہوں نے سنت کو معمولی سمجھا، اللہ نے باقی سنتیں ان سے بھلوا دی۔ اب نہ ان کو کسی اور چیز کی فکر، نہ کسی سنت کا ذوق۔ تو صحابہ کو سمجھو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذوق کیسا رکھا تھا، یہ ذوق کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے سنت جو ہوتی ہے یہ ذوق کے مطابق، ذوق کا عمل، یہ ذوقی چیز، اس میں مزہ آنا چاہیے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے افضل الرسل مانا، افضل الانبیاء مانا، تو اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے عمل کو بھی سب سے افضل مانیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ فرماتا ہے اسوہ حسنہ، اور یہ سب سے مبارک عمل کو کہا جاتا ہے۔ جس عمل کو اللہ خوبصورت کہے بتائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن سے بہتر ہو، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں، قرآن افضل الکتب ہے۔ جب یہ بات ہم مانتے ہیں تو اس کی آیات اور اس کے اندر موجود الفاظ اور ان کے اندر حروف، اس پر بھی ایمان ہے ہمارا۔ جب اس میں اللہ نے فرما دیا کہ میں نے ایسا نبی بھیجا ہے
جس کا ایک ایک عمل خوبصورت ہے، تو بتائیں اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بات حق اور سچ ہو سکتی ہے؟ خود اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، میرے قول سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، میری حدیث، میرے الفاظ سے بڑھ کر کسی اور کے الفاظ کتنے سچے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان تو اتباع سنت جب ہم کرتے ہیں نا، اور کرنی چاہیے تو وہ ذوق کے مطابق، ذوق کے ساتھ ہونی چاہیے، مزے کے ساتھ، کہ جب ہم لباس نبوت کو اختیار کریں، اپنے آپ کو چہرے نبوت کے اندر ڈھالیں، اپنے سر کو ٹوپی سے ڈھانپیں، امامہ پہنیں، تو آئینے میں دیکھ کے مزہ آئے، خوشی ہو کہ میں آئینے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ خوبصورت ہے، اور یاد رکھیں یہ سنت ہے ہی خوبصورت۔ جب اسوہ حسنہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اسوہ حسنہ، تو اس کا مطلب عمل ہی خوبصورت نہیں، کرنے والا بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ عمل ہی خوبصورت نہیں، عمل کرنے والا بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سجی داڑھی کتنی خوبصورت لگتی ہوگی، آپ کی زلفیں کتنی خوبصورت لگتی ہوں گی کہ اللہ خود ان کے بارے میں قسم کھا کر کہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ذرا سوچیے، تو سنت نہ صرف خوبصورت عمل کو کہتے ہیں بلکہ کرنے والے کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو ذوق، اور پھر اس ذوق کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ اتنا ذوق ہو جائے سنت کے عمل پر، اتنا ذوق ہو جائے کہ ہر وقت ہر سنت مستحضر رہنے کی عادت بنائی جائے۔ اکثر میں اپنے گزارشات میں آپ بچوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی نا کچھ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن پر ہمارا عمل کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ مثلا ہم نگاہیں جھکا کے چلنے کے عادی نہیں رہے، آج ہم نگاہیں جھکا کے نہیں چلتے، ادھر 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 ادھر، یہ دیکھا وہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ ہماری عادت بن گئی۔ ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں نہیں نا، جب ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں نہیں تو یاد رکھیں انہی نگاہوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے بد نظری ہوتی ہے۔ جب نگاہیں ناپاک ہو جاتی ہیں نا، تو پھر یہ جب نگاہوں کے اندر ایسا نقص آ جاتا ہے ناپاکی کا، تو اس کا اثر ڈائریکٹ دل پہ لگتا ہے، اور دل کے اندر ایک گناہ کی لذت کا ایک احساس کا پیدا ہو، کیفیت کی پیدا ہوتی ہے، لذت۔ لیکن یاد رکھیں یہ فانی چیز ہے، لذت گناہ ایک فانی چیز، اور اس فانی چیز کا اثر وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ محسوس ہو، لیکن دائمی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بد نگاہی سے، ایک اچھے عمل سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے اچھے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ آپ نگاہوں کو جھکا کے چلا کرتے تھے، اور اکثر یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اکثر و بیشتر آپ جب مجلس پہ تشریف فرما ہوتے تو کسی کو نگاہیں اٹھا کر نگاہ بھر کر دیکھتے بھی نہیں تھے، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اگر کسی کو دیکھنا بھی ہوتا تھا تو نگاہوں کی یہ جو کنارے ہوتے ہیں، کنارے، ان کناروں سے دیکھا کرتے تھے۔ نظروں کے اندر نظریں ڈال کے دیکھنے کی آپ کے اندر حیا تھی کہ نہیں دیکھا کرتے تھے اس طرح، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے اندر ایک شرمیلا پن پیدا ہو گیا، اور اتنا شرمیلا پن تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کنواری لڑکی شرماتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ شرماتے تھے۔
حضور کے اندر حیا ایسی تھی تو نگاہوں کو جھکا کے چلے، اور اگر کہیں بیٹھے ہوں تو تب بھی نگاہوں کو جھکانے کی عادت بنائیں۔ ہاں اگر کسی دینی مجلس میں ہوں تو پھر نگاہیں جھکا کے مراقب نہ ہوں، بلکہ متکلم کی طرف، جو خطاب کر رہا ہو اس کی طرف، مخاطب کی طرف توجہ رکھیں تاکہ اس کی بات کچھ سمجھ میں آئے، کیونکہ انسان ہے، انسان کسی کی بات کو سمجھتا ہے اس کے طرف متوجہ ہو کر۔ تو ایک تو یہ نگاہیں جھکانے کی سنت کو اختیار کریں۔ دوسرا کہ ظاہر سی بات ہے، ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں، سائیکل چلائیں یا گاڑی چلائیں تو اس میں ہمارے سامنے روڈ پر کچھ نشیب و فراز آتے ہیں، کہیں روڈ نیچائی کی طرف جا رہا ہے، کہیں اونچائی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک سنت حضور علیہ السلام کی یہ تھی کہ جب آپ نیچائی کی طرف جاتے تھے تو سبحان اللہ کی پڑھا کرتے تھے۔ جیسے سیڑھیاں ہیں، سیڑھی سے نیچے اترنے لگے تو نیچائی کی طرف آ رہے ہوں تو سبحان اللہ کی پڑھا کریں۔ اونچائی کی طرف چڑھیں، سیڑھی پر چڑھیں یا راستے پر آپ چلتے ہوئے روڈ پر اوپر کی طرف، چڑھائی کی طرف جانا ہو تو پھر اللہ اکبر یہ پڑھیں۔ یہ دو سنتیں ہو گئی۔ ایک تیسری سنت جس پر آج ہمارا عمل بڑا کمزور ہے وہ یہی کہ ہم پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے لگے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ پانچے ٹخنوں سے اوپر ہوں، اور کتنے اوپر ہوں؟ نصف پنڈلی تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عام عادت تھی کہ ہمیشہ آپ نے شلوار پہنی اگر یا تہبند باندھا تو آپ نے نصف پنڈلی کے اوپر تک باندھا ہے۔ تو ان سنتوں پر عمل اور ذوق کے ساتھ ہو، اس میں مزہ آئے، تاکہ سنت جو کہ ہے ہی خوبصورت، جب آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ اس خوبصورت عمل کی برکت سے آپ کو بھی خوبصورت بنا دیں گے، انسان دیکھنے میں خوبصورت لگے گا۔ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا عبدالشکور صاحب فیصل آباد کے، ہم ایک دن ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ حضرت داڑھی جو ہے مجھ سے نہیں رکھی جاتی، میں رکھتا ہوں نا تو یہاں پر کچھ دانے سے نکل آتے ہیں، ان دانوں میں بڑی خارش ہوتی ہے تو مجھ سے وہ رکھی نہیں جاتی، میں منڈوا دیتا ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ پھر داڑھی میں تو اللہ نے حسن رکھا ہے، داڑھی میں تو اللہ نے حسن رکھا ہے، ان داڑھی کے بالوں کے رکھنے میں اللہ نے حسن رکھا ہے۔ جب وہ حسن ہے، خوبصورت ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کے رکھنے سے دانے نکل آئیں یا خارش ہو؟ کوئی اور وجہ ہے، تم اس کی صفائی نہیں کرتے ہوگے۔ ان کی عادت ہے بڑی بھولے بھالے انداز میں، سیدھے سادے انداز میں کلام کرتے ہیں، تم اس کی صفائی نہیں کرتے ہوگے داڑھی کی، تو ایسے گندے رہتے ہوگے۔ تو کہنے کا نہیں حضرت، تو آگے سے وہ تھوڑا سا اپنی داڑھی نہ رکھنے کا کچھ کہنے لگا کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی۔ تو اس طرح کر کے جب وہ مصر ہوا اپنی بات پر تو حضرت نے ایک بات فرمائی کہ مجھے بتاؤ کہ مرغی اچھی لگتی ہے یا مرغا؟ کہا حضرت دیکھنے تو مرغا اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں؟ بتاؤ، تم ہی بتاؤ مرغا کیوں اچھا لگتا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت اس کی نا ایک تاج ہوتا ہے، بڑا سارا تاج ہوتا ہے، اور اس کی ایک کلغی ہوتی ہے جو لمبی ساری ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ اب مرد اچھا ہوگا یا عورت؟ تو مرد کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، لیکن خوبصورتی دی تو کیسے دی؟ ایک لمبے تاج سے، اور تاج ہماری ٹوپی یا امامہ ہو، پگڑی سے، اور دوسری لمبی داڑھی سے۔ اور یہ اللہ نے حسن دیا ہے اس چیز کے اندر، اور ایسے ہی نہیں، اللہ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جو فرشتے جس کام کے لیے بنے ہیں وہی کام صبح شام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ اللہ نے ایسا پیدا کیا جو صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر رات اور اگلی صبح تک ایک تسبیح پڑھتا رہتا ہے، ایک بات اس کا قول ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان من زین الرجال فی اللحا، پاک ہے وہ ذات، کون؟ اللہ،
پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے مرد کو زینت بخشی داڑھی کے بالوں سے. سبحان من زین الرجال فی اللحا، داڑھی کے بالوں سے مرد کو زینت بخشی. والنساء بالظوائب، اور عورتوں کو خوبصورتی زینت بخشی ان کے لمبے بالوں سے، چٹیا کے بال جو سر کے بال ہوتے ہیں ان سے ان کو زینت بخشی. آج الٹ حساب ہو رہا ہے. آج الٹ حساب کیا ہو رہا ہے؟ مرد داڑیاں کٹا کر عورت بن رہے ہیں اور عورتیں لمبے بال کٹوا کر مرد بن رہی ہیں. الٹا حساب ہو گیا. تو اللہ نے تو ایک فرشتہ یہ پیدا کیا تھا جو یہ تسبیح پڑھتا تھا کہ مرد کو زینت بخشی ہے داڑھی کے بالوں سے اور عورت کو زینت بخشی ہے اس کے لمبے سر کے بالوں سے. تو آج ہمارا حساب الٹا ہو گیا. تو سنت کی اتباع میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے، مزین بنا دیتی ہے یہ سنت. اور پھر اس سنت پر جب انسان کا عمل راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی مزید سنتوں کی اتباع کی توفیق دیتے ہیں. اگر سنت چھوڑتے ہیں تو مزید سنتیں چھوٹنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر سنتوں کی اتباع کا ذوق بننے لگتا ہے تو اللہ مزید سنتوں کی اتباع کا ذوق عطا کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ ادائیں جو ہم کتابوں میں نہیں پڑھتے، جو ہم کسی سے نہیں سنتے، ان پر بھی انسان کی سوچ چلی جاتی ہے، عمل کا داعیہ بن جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ کو ایک کرتا دیا. آپ نے فوراً اس کرتے کو زیب تن کیا، کیونکہ جو تحفہ دے اس تحفے کو فوراً استعمال کرنا یہ دینے والے کا حق ہے، اس سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ نے فوراً زیب تن دیا، پہنا. اب جب پہنا تو اس کی جو آستینیں تھی وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ کی جو کلائی تھی نا اس سے آگے کو چلی گئی. سمجھ لیں ایسی ہو گئی، کلائی سے آگے نکل گئی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے بلال سے کہا کہ بیٹا مجھے نا چھری لا دو. ابا جان کیا کرنا ہے؟ بیٹا میں نے یہ آستینیں نا یہ ذرا لمبی ہو گئی ہیں، کلائی سے آگے نکل گئی، میں نے ان کو کاٹنا ہے. ابا جان چھری تو اس کے لیے مناسب اوزار نہیں ہے، اس کے لیے تو قینچی ہونی چاہیے، میں قینچی لا دیتا ہوں. وہ گیا، آپ نے آواز دی بیٹا رکو، میں نے تم سے قینچی نہیں تم سے چھری منگوائی ہے. ابا جان صحیح کاٹنے کا اوزار قینچی ہے. حضرت نے فرمایا بیٹے میں جو کہہ رہا ہوں میری بات کو نہیں مان رہے ہو. تو اس نے کہا حضرت ابا جان صحیح تو بات کر رہا ہوں، اس نے غلط کیا، اب آپ بتائیں صحیح بات تھی کہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے بولنا چھوڑ، 3 دن اس سے بولے نہیں، اور یہ فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو جو مجھے روکو اپنے نبی کی اتباع سے. یاد رکھو میں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک شخص نے آپ کو تحفے میں ایک کرتا دیا، آپ نے پہنا تو اس کی بھی آستینیں ذرا لمبی تھی، آپ کے پاس اس وقت چھری تھی، آپ نے چھری سے اس کو تراشا تھا، چھری سے کاٹا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی چھری سے کاٹوں قینچی سے. اب یہ ذوق دیکھیں کہ کتابی ذوق تھا؟ نہیں، یہ ان کی سوچ تھی کہ میں نے عمل بھی کرنا ہے تو ویسے کرنا ہے جس طرح رسول اللہ نے کر کے دکھایا. یہ سنت کا ذوق ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 18 سال درس حدیث آپ نے دیا. ایک حدیث آپ نے پڑھی کہ جس میں آپ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مستحب عمل یہ تھا کہ آپ نماز کے اندر التحیات کی پوزیشن میں جب بیٹھتے تھے تو اپنے دائیں پیر کی جو پوزیشن ہوتی تھی وہ اس طرح سے بناتے تھے جیسے ہم مرد حضرات جو ہیں وہ بناتے ہیں کہ دائیں پیر کو اس طرح کھڑا رکھتے ہیں اور اس کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کے ڈائریکشن میں اس پہ رخ رکھتے ہیں. اس پوزیشن میں آپ التحیات کی پوزیشن میں بیٹھتے تھے اور بائیں پیر پر آپ کی ترین ہوتی تھی. 18واں سال تھا حضرت کو پڑھاتے ہوئے یہ حدیث پتہ چلی. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عمل آج پتہ چلا، گزشتہ 18 سال کی جتنی نمازیں ہیں اب میں لوٹاؤں گا. حضرت نے اپنی زندگی کے اندر اگلے جو 18 سال تھے وہ پچھلے 18 سال کی نمازوں کو لوٹانے میں لگا دیے. اس کو استحباباً لوٹانا کہتے ہیں. تو آپ نے استحباباً 18 سال کی نمازیں لوٹائیں. کس بات پر؟ ایک سنت پر.
اور یہ وہ عمل ہوتا ہے جس پر عام طور پر ہماری کوتاہی ہو جاتی ہے ہماری طرف سے. عزیزو یہ ذوق کی بات ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جب نماز کے اندر آپ سجدے سے سر اٹھاتے اگلی رکعت کے لیے اور کھڑے ہوتے قیام کی حالت میں، تو جب آپ ہاتھ اٹھانے لگتے باندھنے کے لیے تو پہلے دایاں ہاتھ اٹھاتے پھر بائیں ہاتھ اٹھا کر اس پر رکھتے تھے. اب یہ ایک معمولی سا عمل تھا، لیکن کسی شخص نے، جو کہ یاد رکھیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں. کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ بات میں نے آپ کے اندر دیکھی ہے، وہ کیا کہ آپ دائیں ہاتھ کو پہلے اٹھاتے ہیں پھر بائیں ہاتھ کو اٹھا کے رکھتے ہیں. تو حضرت فرمانے لگے دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر اچھے کام کے اندر دائیں ہاتھ کو دائیں پیر کو ترجیح دوں. تو جب میں قیام کی حالت میں آتا ہوں تو قیام تمام پوری نماز کے اندر افضل رکن ہے. اور افضل رکن کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. احناف کے اندر سب سے افضل جو رکن ہے نماز کا وہ قیام ہے. اور عند الشوافع حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی فقہ میں افضل ترین رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 سجدے ایسے ہیں جس طرح رب کے حضور کیے جائیں اور اللہ کے پیروں میں گر کے کیے جائیں، تو وہ سب سے قریب رکن کہلاتا ہے عند الشوافع. لیکن عند الاحناف سب سے افضل جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ قیام ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہے. تو حضرت فرماتے جب میں افضل رکن کو کروں تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے داہنا ہاتھ اٹھاؤں پھر بایاں ہاتھ اٹھاؤں. اور اسی سے ہمارے مشائخ نے، علماء نے ایک سنت کا ذوق یہ بھی نکالا ہے کہ نماز کے اندر کوشش کی جائے کہ داہنی طرف کو فوقیت دی جائے. اگر آپ رکوع سے سجدے میں جانے لگے ہیں تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ سنت ترتیب کیا ہے کہ پہلے آپ کے گھٹنے لگیں زمین سے، پھر آپ کے 2 ہاتھ لگیں. تو سنت طریقہ تو یہی ہے، لیکن اس سنت کے اندر ایک اور سنت، ذوق کی بات ہے نا، اس سنت کے اندر ایک اور سنت وہ یہ داخل کر دی کہ جب 2 گھٹنے لگنے لگے تو اس میں سب سے پہلے دایاں گھٹنا لگے. جب 2 ہاتھ لگنے لگے زمین پر سجدے کے لیے تو سب سے پہلے دایاں ہاتھ لگے. یہ جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے یہ عمل ہو. اور اٹھتے ہوئے کیا ہو؟ اٹھتے ہوئے یہ ہو کہ اس کا الٹ، کہ جب ہاتھ سجدے سے اٹھانے لگے زمین سے تو پہلے بایاں پھر دایاں، اور جب گھٹنے ہٹانے لگے تو پہلے بایاں پھر دایاں. یہ ہے سنت کا ذوق. اب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سنتیں تو ہم نے کتابوں میں پڑھی نہیں. تو میرے عزیز بچوں، یہ اللہ والوں کی ایک ذوق ہوتا ہے کہ جب سنت کا مزہ لگ جاتا ہے تو پھر دل یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک چیز کے اندر سنت کا مزہ لیا جائے. ہمارے مشائخ میں سے بزرگ گزرے حضرت شاہ غلام علی مجدد دہلوی رحم اللہ تعالی. جب وہ بیٹھا کرتے تھے نا کہیں پر کرسی پر یا زمین پر تو اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے، سیدھے یوں کر کے بیٹھتے تھے. تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ یہ سیدھا اسٹریٹ میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے میں بیٹھتا ہوں تو اس میں محمد بن کے بیٹھتا ہوں. میں بیٹھتا ہوں تو اس میں محمد بن کے بیٹھتا ہوں. بھئی کیسے ہو گیا اس میں محمد؟ یہ محمد کا لفظ میں کیا ہے؟ میم، ہا، میم اور دال، 4 حروف ہے نا. تو میم، ہا، میم، دال کس طرح بن کے بیٹھیں؟ یہ جو سر ہے یہ ہمارا کیا ہوا؟ میم. یہ جو سینے کا حصہ ہوا سمجھ لو یہ ہا. یہ جو سرین کا حصہ ہوا یہ سمجھ لو یہ میم. اور یہ جو پیروں کا اور یہ پاؤں کا حیت ہو گئی یہ سمجھ لو دال. تو اس میں محمد بن کے بیٹھتا ہوں. اور جب لیٹتے تو جس طرح کے مصنون طریقہ ہے کہ کس طرح لیٹا جائے، قبلے رخ ہو کے لیٹا جائے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے رکھی جائے، اسی طرح پوزیشن میں لیٹا جائے، اور پیروں کو تھوڑا سا سکیڑ کر
پیروں کو پھیلا کے نہیں، تھوڑا سا سکیڑ کے لیٹا جائے۔ اب یہ حیت ہے سونے کی۔ حضرت شاہ غلام علی مجدد دہلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لیٹو تو بھی اس میں محمد بن کے لیٹو۔ وہ کہتے ہیں یہ سر کا حصہ ہو گیا آپ کا میم، یہ سینے کا ہو گیا ہا، یہ سرین کا ہو گیا میم، اور تھوڑے سے پیر جو آپ نے سکڑے ہوئے تھے وہ کیا بن گئے؟ محمد۔ اس میں محمد بن کے بیٹھو، اس میں محمد بن کے لیٹو، یہ ذوق ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ جو ذوق ہوتا ہے، یہ جس کو سنت کا ذوق لگ جائے، پھر دیکھیں کہ اللہ اس کو برکتیں جیسی عطا کرے، بہت باعث برکت یہ عمل بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ اس شخصیت کا عمل ہے کہ جس شخصیت کے اندر برکتیں بھری ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کی طرف حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کا لشکر روانہ کیا۔ اب مصر جو تھا وہ اس دور میں ایک جزیرہ نما تھا، 3 اطراف سے جو تھا وہ سمندر تھا اور ایک طرف سے اس کا زمین ملتی تھی۔ ایسی زمین کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ تو اس دور میں مصر جو تھا وہ جزیرہ نما تھا۔ اب یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو انہوں نے تو وہاں پر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سارا مصر فتح ہو گیا سوائے ایک قلعہ کے، اور اس قلعے پر جتنی طرف سے اس پر حملہ کیا جاتا مسلمان پسپا ہو جاتے۔ اب ان کو پریشانی ہوئی کہ آخر بات کیا ہے، پورا مصر فتح ہو گیا سوائے اس قلعے کے، ہوا کیا ہے، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ کوئی ایسا جو ایک ٹرک ہوتی ہے ایک محاذ جنگ کے اندر جیتنے کی جنگ، وہ کیا ہم سے رہ گئی؟ حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا امیر المومنین کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت ہم یہ پورا مصر فتح کر چکے ہیں، بس یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، آپ کو حکمت عملی بتا دیجیے۔ اب دیکھیے حضرت عمر کی نگاہ کہاں پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے 4 صحابہ کو روانہ کیا، ان میں سے 2 صحابہ کے نام مجھے اس وقت یاد آتے ہیں۔ ایک کے نام حضرت مقداد بن اسود تھا اور دوسرے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ 2 صحابہ اور باقی 2 اور بھی 4 صحابہ وہاں پہنچے، اور ساتھ میں حضرت امیر المومنین نے خط میں لکھا کہ یہ 4 جو ہے نا، یہ 4000 پہ بھاری ہے، اور ساتھ میں یہ نصیحت ہے کہ تم اپنے اور اپنے تمام لشکر والوں کے اندر غور کرو کہ کوئی ایک سنت تو نہیں چھوٹ رہی، کوئی ایک سنت تو چھوٹ تو نہیں رہی۔ جب یہ خط وہاں پہنچا، حضرت عمرو بن عاص نے اس کو پڑھ کر سارے لشکر میں اعلان کر دیا کہ بھئی ذرا غور کرو کہ ایک سنت ایسی ہے جو چھوٹ رہی ہے ہم سے۔ اب ذرا یہاں بات روک کر یہ بتائیں کہ وہاں تو یہ ذوق تھا کہ ایک سنت چھوٹ رہی تھی، اس کا محاسبہ کیا جا رہا تھا۔ ہم پر اگر یہ وقت آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ کوئی ایک سنت ہے جس پر عمل ہے، اور اگر کسی پر عمل ہو بھی رہا ہے تو میرے عزیز بچوں وہ زبردستی ہم کر رہے ہیں، مزے سے نہیں کر رہے، ذوق سے نہیں کر رہے، جبر و اکراہ سے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے دین میں تو اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ تو کوئی ایک سنت تو نہیں چھوٹ رہی، لشکر والوں میں اعلان ہو گیا۔ اب جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ مسواک نہیں ہو رہی، کیونکہ محاذ جنگ پر ہیں اور بہت زیادہ ہم مصروف ہیں اس میں، تو اندیشہ ہے کہ اگر ہم زیادہ دیر لگائیں گے تو کہیں دشمن نہ حملہ کر دیں، تو مسواک ہم نہیں کر رہے وضو میں، وضو کر کے جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، مسواک نہیں ہو رہی۔ اب لشکر والوں میں اعلان ہو گیا کہ پکڑ لو تلواریں، اور یہ جتنے بھی تمہیں درخت نظر آ رہے ہیں اس کی باریک باریک ٹہنیاں توڑنا شروع کر دو، کاٹنا شروع کر دو۔ انہوں نے جناب کاٹی اور اس کو چھیلا اور اس کی مسواک بنا کر وہ نہر کنارے سب بیٹھ گئے۔ اب دشمنوں کا ایک مخبر جو تھا وہ پھر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دانتوں میں کچھ چیز جو ہے نا وہ تیزی کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید جس طرح چھری کو تیز کرنے کے لیے اسے بار بار گھسا جاتا ہے، اسی طرح یہ دانتوں کو گھس رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں ہمیں کچا چبانے کے لیے۔ اب اس مخبر نے جا کر بتا دیا کہ جناب وہ تو تمہارے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، کچا چبانے کے لیے آ رہے ہیں، بھاگو یہاں سے۔ چنانچہ انہوں نے اسی بات پر قلعے کے دروازے کھول دیے اور مسلمان فاتح ہو گئے۔ ایک سنت کی برکت ایسی تھی
اب ذرا دیکھیے ایک سنت کی برکت اگر یہ ہے تو باقی سنتوں کی کیا ہوگی؟ میرے عزیز بچوں، آج ہم داڑھی کے ان چند بالوں کو نا معمولی سمجھ کر گٹروں میں بہا دیتے ہیں، لیکن ذوق دیکھیں اللہ والوں کا کیا ہوتا ہے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ پر ایک بیماری آئی جس سے ان کے داڑھی اور سر کے بال جھڑنے لگے، تو حضرت نے اپنی داڑھی کے ان ٹوٹنے والے بالوں کو اکٹھا کرتے رہتے اور ایک بڑے سے تھیلے میں ان کو بھرتے رہتے۔ ساری زندگی یہ عمل رہا تو ان کی داڑھی کے بہت سارے بال اس تھیلے کے اندر جمع ہو گئے۔ اب جب حضرت کا آخری وقت تھا تو حضرت نے نصیحت یہ فرمائی کہ یہ جو تھیلا ہے نا، یہ میری قبر کے اندر بھی رکھ دینا، میرے سینے کے اوپر، کہ قیامت کے روز جب میں اٹھوں تو اس حالت میں اٹھوں کہ اللہ کو یہ پیش کر سکوں کہ یا اللہ میری داڑھی تو چہرے سے اتر گئی لیکن آئی ہے اس تھیلے کے اندر، اے اللہ میں نے ان بالوں کو ضائع نہیں ہونے دیا، گٹر نالی میں نہیں بہا دیا، ساتھ لایا۔ اے اللہ میرے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں تو یہ نہ خیال کرنا کہ میں نے داڑھی کو بہا دیا گٹروں میں، بلکہ میں نے یہ خیال رکھا کہ میں نے رسول اللہ کی سنت کو اپنے جسم سے سینے سے لگا کے لے کر آیا۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ ذوق ہے اور پھر اس ذوق کی برکات ہے۔ لہذا یہ جو ہم یہ کہتے ہیں اتباع سنت کرو، اتباع سنت کو اختیار کرو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذوق کے ساتھ کرو، مزے کے ساتھ کرو، اور یہ جو مزہ آ نہ رہا ہو یا وہ اس عمل کے اندر حسن نظر نہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے ہماری آنکھوں کے اندر کوئی نقص ہے، ہمارے مزاج کے اندر کوئی کڑواہٹ ہے۔ ہم کھانا کھائیں بڑا لذیذ لیکن لگے کڑوا، تو بتائیں کھانے کے اندر نقص ہے یا ہمارے مزاج کے اندر؟ ہماری زبان مزاج کے اندر تلخی آ گئی جس کی وجہ سے ایک قورمہ ہمیں کڑوا نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو اس کڑواہٹ کا علاج ہمیں کرنا ہوگا، اور وہ علاج بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے جہاں یہ آیت نازل فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اللہ نے آگے اس کے فرمایا یہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن اس کو لگے گا، اس کو یہ عمل خوبصورت لگے گا لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ کی طرف رجوع ہو، والیوم الآخرہ، اور آخرت میں پیش ہونے کا فکر ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر بھی کرتا ہو۔ تو تین کام کرنے ہوں گے اگر اپنے مزاج کی اس تلخی کو دور کرنا ہے۔ پہلا کام اللہ کی طرف رجوع، دوسرا کام آخرت کی جواب دہی کا احساس، پوری زندگی یہ رہے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، 5 سوال اللہ مجھ سے کرے گا، میں نے ان سوالوں کے جوابات تیار کر لیں اسی دنیا کے اندر، اور میں نے مرنے سے پہلے یہ اپنے جواب کی تیاری کر کے جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے ہمیشہ کی چھٹی لے کر اللہ کے پاس سے آ گیا ہوں کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، میں نے مرنا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دے گا۔ قرآن میں آتا ہے جب مر جائیں گے لوگ تو وہ کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں کوئی مہلت تو دے دیتا، ہم کیا کرتے، فاصدق، ہم صدقہ کر لیتے، نیکیاں کر لیتے، نیکوکار ہو جاتے، واکن من الصالحین، ہم صلحاء میں سے ہو جاتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت اجل آپ پہنچتا ہے تو اللہ ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دیتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ وہ اعمال جو تم کرتے ہو اس سے باخبر، اللہ ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دے گا۔ لہذا اس وقت آخر سے آنے سے پہلے عزیزوں ہم نے اسی دنیا میں محنت کرنی ہے 3 کاموں کے ساتھ، ایک اللہ کی طرف رجوع، ایک دوسرا آخرت کی فکر، اور تیسرا اللہ کا ذکر۔ یہ جو ذکر ہے جس کو ہم ذکر قلبی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہمارے دل کے اندر سے اس کڑواہٹ کے مادے کو ختم کرتا ہے، مزاج کی تلخی درست ہوتی ہے اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی جذبہ ہے جو اللہ کی محبت کو پیدا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منتقل ہو جاتا ہے۔
اور پھر ایسی اتباع کرواتا ہے جس کے بارے میں مثالیں عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے اور اس ذوق کی برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم سب اپنے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ ذوق سیکھنے سکھانے سے آتا ہے. یہ ذوق سیکھنے سے آئے گا. جس طرح سبق پڑھانے والے سے سبق سمجھ میں آتا ہے، کوئی ہنر کسی ہنر مند کے پاس بیٹھنے سے ہنر آتا ہے، اسی طرح یہ تزکیہ جو ہے، قلب کو پاک کرنا، مزاج کو درست کرنا، یہ تزکیہ جو ہے یہ کسی مزکی سے ہی حاصل ہوگا. لہذا ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو سنت کی اتباع ہے نا، یہ کبھی کبھار ہمیں ڈنڈے کے زور پہ سمجھانی پڑتی ہے، سختی کے ساتھ سمجھانی پڑتی ہے. سختی کیسے؟ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو ادب ہے نا، ادب حضور علیہ السلام کا ادب کرنا ہے سنت کی اتباع کر کے، تو یہ ادب کیسے آتا ہے؟ جب تک الف کا ڈنڈا دب نہ مارے تب تک ادب نہیں آتا. ادب کا لفظ ہے نا، اس میں 3 حرف ہیں، الف، دال اور با. الف سیدھا ہے ڈنڈے کی طرف، تو فرماتے تھے جب تک الف کے ڈنڈے کی دب نہ پڑے، دب کا مطلب ضرب، جب تک الف کے ڈنڈے کی دب نہ پڑے تب تک ادب نہیں آتا. تو کبھی کبھار یہ سختی کے ساتھ سمجھانی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دلوں کے اندر جا نہیں رہی ہوتی بات. سختی کے ساتھ گھسیڑنی پڑتی ہے، ٹھوکنی پڑتی ہے، ٹھونسنی پڑتی ہے، دل قبول نہیں کر رہا ہوتا. لہذا اس دل کی اسی کیفیت کو درست کرنا بھی ہم کا لازم ہے. اور اس کے لیے کیا؟ سب سے پہلے تو ہم توبہ کریں ایک مزکی کے ہاتھ پر، اور پھر اس کے ہاتھ پر ہم یہ عہد کر لیں کہ آج اور آج کے بعد ہم نے اپنے قلب کا تزکیہ کرنا ہے، پاک ہونا ہے. پھر آگے کی پورا ایک نظم ہے، پوری ایک ترتیب ہے کہ ازواج کی ایک نظم ہے کہ اس ترتیب کے مطابق تزکیے کی ترتیب کے لیے پہلے سبق دیا جائے گا، معمولات دیے جائیں گے، اس کی پابندی کریں. پھر آگے کے اسباق ہیں کہ جتنا جتنا اسباق آگے چلتے رہیں گے اتنی زیادہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا یہ اسباق کیا ہیں؟ یہ اللہ کی محبت کی سیڑھیاں، یہ زینے. لہٰذا سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ توبہ، اور اس کے بعد یہ سبق لیں معمولات میں، اور اس کی پھر پابندیاں. ہم بیت توبہ ہے وہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
أجمعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات سے اس عاجز میں آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علیہ میں داخل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان ہم سب کی طرف منتقل اور منسوخ فرمائے اور ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی اور سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم نے اس توبہ کو قائم رکھنا ہے، اور قائم رکھنے کے لیے 5 وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ان 5 وظائف پر عمل رہا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قائم بھی رکھیں گے، ٹوٹنے سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کا اہتمام رکھیے گا۔ دوسرا کام قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھیے گا۔ تیسرا کام شجرہ طیبہ ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے شیخ و مرشد تک اسماء گرامی ہیں، وہ نام آپ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خاتمانی صاحب دامت فیضہم، ان تک کے مشائخ کے نام قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے ان سے دوستی کری ہے نا، ہم سے بھی دوستی فرما دیجیے۔ یا اللہ جس طرح ان دوستوں نے تیری دوستی کو حاصل کیا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام 3 تسبیحات ہیں، استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھیں، درود شریف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھیں، اور تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ صبح شام تسبیحات پڑھیں۔ اور 5واں کام اللہ کا ذکر، دل سے اللہ 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 کا ذکر کرنا، اور اسی کہے ہوئے کو اپنے دل ہی دل میں سنتے رہنا۔ کرنا یہ ذکر کہلاتا ہے، سننا مراقبہ کہلاتا ہے۔ لہذا اپنی دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے یہ خیال رکھنا کہ اس دل پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اور اس دل پر اللہ کا نام لکھا ہے، جس کی برکت یہ دل پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ اللہ اللہ کہنا، یہ ذکر، اور اسی کہے ہوئے کو اپنے دل ہی دل میں سنتے بھی رہنا کہ ہمارا دل اللہ کہہ رہا ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں۔ اپنے دل کی باتیں جس طرح انسان سنتا ہے کان لگا کر، اسی طرح دل کی یہ آواز بھی سنیں۔ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ ذکر کی ایک مشق ہے جو کہ 30 منٹ کے لیے روزانہ کرنی ہے۔ اس 30 منٹ کو چاہیں تو آپ ایک ہی نشست میں پورا کر لیں، یا چاہیں تو آپ اس کو اپنی سہولت کے اعتبار سے تقسیم کر لیں، 5-5 منٹ کر کے، 10-10 منٹ کر کے، جیسے آسانی ہو۔ تو اس ذکر کی برکت سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اور جس طرح عرض کیا کہ اللہ کی محبت جب غلبہ پاتی ہے تو حضور علیہ السلام کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے، ان کی اتباع سنت کی محبت دل میں آئے گی، اور جو جو چیزیں اللہ کی محبت تک پہنچانے والی ہیں، چاہے وہ اشخاص ہوں، چاہے وہ اشیاء ہوں، کوئی بھی چیز ہے، وہ انسان کے دل کی ایک غذا بن جاتی ہے، ایک انس اور محبت اس کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا جو بھی چیز اللہ کے ساتھ نسبت رکھے گی، انسان کو اس سے محبت ہونے لگتی ہے، لیکن شرط کیا ہوگی کہ وہ چیز اللہ کے ساتھ نسبت رکھے، اور اس نسبت کا اثر یہ ہو کہ وہ چیز اللہ کی محبت تک پہنچائے۔
حضور علیہ السلام کی مصنون دعا ہوتی تھی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری محبت کا، اور اس شخص کی بھی محبت جو تیری محبت تک پہنچائے، اور اس عمل کی بھی جو تیری محبت تک پہنچائے۔ لہذا ہر وہ چیز جو اللہ کی محبت تک پہنچانے والی ہو، اس سے انسان کی محبت کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ذکر کو یہاں کرتے ہیں۔ یہ عملی مشق ہم کس طرح کریں گے کہ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکا لیجئے، تمام تر خیالات کو دل سے نکال دیجئے، بس ایک یہ خیال کہ اللہ کا نام، اسم ذات اللہ، یہ ہمارے قلب پر لکھا ہے۔ قلب روحانی دل کو کہتے، اس روحانی دل کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ اس قلب کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہے، جس نام کی برکت سے یہ مقام پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ مؤمنا ذکر خدا بس یار گو، تابیا بی درد عالم آبرو، ذکر کل ذکر تاترا جان نستو، پاکیے دل ذکر رحمان استو، اللہ اللہ این شیری استنام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، اللہ اللہ این شیری استنام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے، خداوندہ مقصود ما توئی ورضائے تو، مارا محبت و معرفت خود بدے، الہی مارا آبد کے بدستان خود دادئی، الہی استو تیرا می خواہم،
فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ، ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ، ہر دم اللہ 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 کر، ہر سانس میں اللہ 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 کر، ہر حال میں اللہ 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 کر، اللہ تیرا مالک ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا رازق ہے، اللہ تیرا مالک ہے، بندے تو کر لے بندگی، دولت بھری ہے زندگی، عطیہ سے کر شرمندگی، عاصی کا گھر فی النار ہے، ہر دم اللہ 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 کر، اس نام سے دل شاد کر، اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے، افسوس در لہو و لعب کی صرف اپنی عمر سب، غفلت میں گزرے روز و شب، ہوتا نہیں بیدار ہے، کچھ کھول آنکھیں کر نگاہ، کس جا گئے سب بادشاہ، کچھ کھول آنکھیں کر نگاہ، کس جا گئے سب بادشاہ، تھے صاحب فوجوں سپاہ، ان کا کہاں دربار ہے، ان کا کہاں دربار ہے، ہر دم اللہ 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 کر، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، ہماری کمیوں کو خواہشوں کو معاف فرما، ہماری لغزشات کو خطاؤں سے درگزر فرما،
یا اللہ جیسے ہم کمزور، ہمارے اعمال صالحہ بھی کمزور، اور ہماری ان ناقص اعمال کو قبول فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، آئندہ ہر قسم کی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، سستیوں سے، غفلتوں سے، نادانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بہت دور چلے گئے، تجھے چھوڑ بیٹھے، تجھ سے بہت دور نکل گئے، اور یہ غفلت کا پردہ ہم پر ایسے پڑ گیا کہ شیطان مسلط ہو گیا۔ اے اللہ ہمیں غفلت کی زندگی سے بیدار فرما۔ یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے ہر مکر وار سے محفوظ فرما، اس کے ہر حملے کو زیر فرما، اس کے وساوس کو ہم سے دور فرما۔ یا اللہ تو وہ اللہ ہے جو ہر ایک غیب کی چیز کو جانتا اور دیکھتا ہے، تیری نگاہوں میں یہ نفس و شیطان موجود، تو دیکھ سکتا ہے۔ یا اللہ ان کے وساوس کو بھی تو دیکھ سکتا ہے، بس ان کے وسوسوں کو انہی کی طرف لوٹا کر ہماری حفاظت فرما، ہمیں نیکوکاری والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تائبین والی زندگی، توبہ کرنے والوں والی زندگی نصیب فرما، پاکیزگی اختیار کرنے والوں والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ لوگ کہ جو تیری رضا کو تجھ سے تلاش کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی نصیب فرما، اور ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اسی فکر میں دھن میں سوار رہتے تھے، اور یا اللہ ان کی دھن یہ تھی کہ تجھ کو راضی کرنے۔ یا اللہ تو نے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ یا اللہ پر ہمیں بھی یہ دھن اور فکر عطا فرما، ہمارا ہر عمل اور ہر لمحہ اسی دھن کے اندر ہو کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو ایسا خوبصورت بنا دے کہ تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو خود کر سکتا ہے، ہم کمزور ٹھہرے، ہم ناقص ٹھہرے، یا اللہ ہمیں معاف فرما کر تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر دستگیری فرما دے۔ یا اللہ ہم پہ رحمت کی نگاہ فرما دے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو پیارا سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، سنت کی اتباع کا ذوق عطا فرما دے، اور جس ذوق کے اندر ہماری کمزوری ہے یا اللہ اس کمزوری اور کوتاہی کو معاف فرما دے، ہم سے دور فرما، اور ہمیں اتباع سنت کا ذوق اور ملکہ عطا فرما، استقامت نصیب فرما، اور اس پر خلوص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے لیے چاہتے ہیں، ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے روز جب ہم تیرے روبرو کھڑے ہوں تو سرخ رو فرما دے۔ یا اللہ ہمارا حساب مت لے، ہمیں بے حساب بخش دے، ہمارے نام اعمال داہنے ہاتھ میں پکڑا کر ہمیں بے حساب بخش دے۔ یا اللہ ہمارا کھاتا مت کھول، ہمارا نام اعمال مت کھول، ہم سے سوال مت پوچھ، کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وَمَن نُوشِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ عُذِّبَ، جس کا حساب شروع ہو گیا اس کے لیے عذاب شروع ہو گیا۔ اللہ ہمارا حساب مت لینا، ہم سے سوال مت کرنا کہ یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اللہ بس بے حساب بخش دینا۔ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں، بس ان کے سامنے تو شرمندہ نہ فرمانا۔ یا اللہ تو غنی مطلق ذات ہے، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، عذر خائے من فقیر۔ یا اللہ اگر تو ہمارے گناہوں کو دیکھے تو ہم خطا کے پتلے ہیں، ہمارے گناہوں کا عذر تو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو بینی راہ حساب اب ناگزیر، اگر تم ہمارا حساب لینا ناگزیر سمجھے تو لے لینا، مگر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا لینا، ان کی نگاہوں میں تو شرمندہ نہ کرنا۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہ کیا اور کیا کچھ نہ سہا، اللہ ہم ان کے لیے تو کچھ بھی نہ سہ سکے، لوگوں کی کڑوی کتیلی باتیں نہ سہ سکے، کہ کسی نے اگر ہماری داڑھی رکھنے پر کوئی تہمت دی، کوئی ہمیں برا کہا تو ہم اس کی باتوں میں آ کر داڑھی کٹا بیٹھے، کسی نے سنت کی اتباع پر ہمیں کوئی تہمت دی، کوئی ملامت کری تو ہم ملامت گر کی اس کی پرواہ کر کے ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا۔ ہماری نبی نے تو اس سنت کے لیے کیا کچھ کہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا، اور ہمیں اس ملامت کے اس ضعف سے باہر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کجیے باطن سے نکال دے،
اور اس ملامت اور تہمت کے خوف سے ہماری حفاظت فرما دے، اور ہمیں دین پر عمل بلا خوف لومۃ لائم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ میرے تمام بھائیوں سے راضی ہو، تمام بچوں سے راضی ہو، سب کو خیر و برکت نصیب فرما، زمانے کے حادثات سے، امراض سے ان کی حفاظت فرما۔ بچے امتحانات دینے والے ہیں، اللہ ان کے امتحانات میں ان کے لیے برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، دین کے بھی اور دنیا کے بھی اور آخرت کے سارے امتحانات میں ان کے لیے آسانی فرما، کامیابی مقدر بنا۔ یا اللہ آخرت کی کامیابی میں جب ہم تیرے سامنے حضور پیش ہوں تو ہمارا اچھا نتیجہ ظاہر فرما، اور ایسا جس پر تو تیری رضا کی سند اور اس کی مہر لگی ہو۔ اللہ تو ہم سے خوش ہو جا۔ رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔